نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر دین و دنیا کا یہ پروگرام اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم لائیو چل رہا ہے یہ پروگرام، یعنی اس میں آپ کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور آپ خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، مسائل کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، کسی فتوے کے متعلق معلوم کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور اہم معاملہ ہو، مشورہ ہو، تو آپ یہاں پر اس پروگرام کے تعاون سے آپ کے لیے یہ سہولت میسر ہے۔ اور اگر جنات کے، جادو کے اور ان چیزوں کے متعلق آپ نے معلومات حاصل کرنی اور رہنمائی چاہیے تو آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ کا سوال اردو میں آپ کرنا چاہیں، پنجابی زبان میں آپ کرنا چاہیں یا انگلش میں آپ بات کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ انیشلی یہ پروگرام تو ہمارا دونوں زبانوں کے لیے تھا، اردو کے لیے بھی اور انگلش کے لیے بھی، مگر زیادہ تر ہمارے ساتھ سامعین اردو میں بات کرتے ہیں تو زیادہ باتیں اردو کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے عنوان سے متعلق ہم بات کریں، عنوان کے متعلق تو ہماری بات ہی نہیں ہوئی۔ ایک سوال خواب کا تھا اور اسی کے جواب میں ہم نے یہ بریک سے پہلے کا وقت لگایا۔ تو ایک بہن نے جو اپنے ایک پالتو جانور کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے، تو عرض یہ ہے کہ آپ کا وہ جس پر آپ کو اعتماد ہو اور آپ نے اس کو محنت کر کے بڑا کیا ہو، تو ان کے لیے، آپ کے لیے اس خواب میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جوڑوں کے ساتھ جس طرح ایک ہونا چاہیے اس طرح کی بات نہیں ہے، دونوں میں فرق موجود ہے۔ تو جو فرق ہے وہ اس طریقے سے آپ کو خواب میں دکھا دیا گیا ہے، چاہے بیماری کا ہو، چاہے آپس میں مسائل کے نہ سمجھنے کی ہو، تو اس طریقے سے وہ الجھن کے اندر شکار ہیں۔ تو اس الجھن کی نشاندہی اس خواب کے اندر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ اور یہی اسی طرح کے جو بیٹی کا معاملہ ہے، تو بیٹی کے معاملے کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی کے مسائل کو بھی آخر کار حل فرمائیں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اور ہماری ایک اور بہن جو ہمارے ساتھ ایک دین کی نسبت سے تعلق رکھتی ہے اور اس دین کے نسبت سے ہم پر اعتماد فرماتی ہیں، ان کے خواب کا کہ اندھیرا اور صفائی ستھرائی کا، تو یہی ہے آپ کے حسن عمل، آپ کے جو اعمال ہیں، کام ہیں، دنیاوی کام بڑے طریقے کے ساتھ کرنا، سوچ سمجھ کر کرنا، موقع محل کے مطابق کرنا، اگرچہ راستے میں رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، رکاوٹوں پر نہیں، اصل کام کی طرف جو آپ کا دھیان رہتا ہے، تو اس عمل کو ایک خوبصورتی کے ساتھ سراہا گیا ہے اور اس کو ایک عمدہ طریقے سے، اس کی عمدگی کو آپ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اسی طریقے سے آپ اپنے کاموں کو کرتے رہا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ آپ کو مل جایا کرے گا، ناکامی نہیں ہوگی، تکالیف سے محفوظ رہیں گے۔ باقی ایک کام کیا اور اس کا نتیجہ نکل آیا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہی اسی طرح خوش ہو۔ ایک آدمی کام کرتا ہے اور کام کے بعد وہ نتیجہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی بہت بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو وہ خوشی تو اس کو ہوتی ہے کہ جس نے پلاننگ کی اور محنت کی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسروں پر بھی اس طرح کے خوشی کے اثرات مرتب ہوں۔ تو دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایکسپیکٹیشن کے اندر فرق آتا رہتا ہے۔ تو آپ اصل اپنے اعمال کو جس طریقے سے کر رہی ہیں،
دینی کام ہو دنیاوی کام ہو اس کے بارے میں سوچنا اور اس کے لیے اچھی راہ تلاش کرنا اور پھر اس اعتماد پر اس کو آگے چلانا۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ کہاں سے بات فرما رہی ہیں؟ لندن سے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی مجھے ایک سوال کرنی تھی۔ جی سوال فرمائیں جی۔ جی جی آپ کے پاس کوئی دعا کوئی آیات ہوگی جو لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے کام آتے ہیں؟ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ میں دعا انشاءاللہ لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں دعا عرض کروں گا، اور اگر آپ کو جو ہے جو ہم دعا بتائیں گے اس کے آپ کے یاد کرنے میں دقت ہو تو آپ ہمارے اس لوکل نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم ان کو لکھا دیں گے اور یہ آپ کی طرف بھیج بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی تو جی انشاءاللہ۔ اور کچھ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں، اچھا جی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور یہ دعا جتنے سامعین ہیں ان کو بھی یاد فرما رہے۔ وہ فرمایا اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری، اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری، کہ اے اللہ تو مجھ کو عافیت دے، ہر طرح کی تکلیف سے بچا، مشکل سے بچا، فی جسدی میرے پورے جسم کے اندر، وعافنی فی بصری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے کہ اے اللہ تو مجھ کو عافیت دے میری نگاہ میں۔ تو اس نگاہ کے اندر جو ہے وہ انسان کی یہ آنکھوں کی نگاہ ہو، دماغ کی نگاہ ہو، سب کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے آپ بہن؟ آج خرید سے میری بہن بیمار جی ہے تے اس نے واسطے کوئی دسو پڑھنے واسطے وہی بہو کوئی دعا دوے ملکاں وچ گئی ہوئی ہے۔ اچھا اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ انہاں واسطے بھی دعا سی دسال دے سا تسی یاد کرا کے نہیں ہو انشاءاللہ۔ جی جی بہو بیمار ہے، نہیں کوئی بجنی پالی ہے کوئی دعا اس نے، اور کوئی بھی نہیں کوئی دعا تے جی ہاں جی اس نے کوئی صحت نہیں ٹھیک تے ہوں دعا لینے وچ گئی ہوئی ہے تے کوئی دعا دسو اللہ تعالیٰ اس نے واسطے رحم کرائے، عزت برو دے رکھے۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا میں تسا سکھانا، تسی میں پڑھنا، تسی پیچھے پڑھ گنو۔ اللہم اللہم عافنی عافنی فی جسدی فی جسدی وعافنی وآخنی فی بصری۔ فی بصری۔ جی ایک کیڑی صورت وچ ہے؟ اے نہیں اے حدیث وچ ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو اے دعا منگی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے جسم دے وچ میرے بدن دے وچ عافیت دا معاملہ فرماؤ، میری نگاہ اکھاں دے وچ تکنے دے وچ اے اللہ عافیت دا معاملہ فرماؤ۔ خدا دا پیغمبر خدا کو صحت منگ رہے جی، اور چونکہ اے الفاظ اے جملے اے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین، تے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں لفظاں نال جنہاں جملیاں نال خدا کو دعا منگی ہے انہاں وچ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے رحمت جوش چاہنا ہے کہ اے بندہ میرے کو پینسل کنیاں تے نہیں تے لکھی ہے کنے نکے؟ ہاں بالکل تسی لکھ کے نو جی لکھن دیو جے پھر میں یاد کری کینساں۔ ہاں جی جی لکھ کے نو جی۔ اللہم جی اللہم جی عافنی عافنی فی فی جسدی جسدی جی و عافنی عافنی فی فی بصری۔ بصری۔ پورا لکھ کے تلے جی دیکھیں نا تو سونی مہربانی ہے کوئی دعا کرے اس ماڑی بہن واسطے، اللہ اپنے پر رحم کرے انشاءاللہ، اللہ اس کی اوچا متا چ رکھے، کوئی ڈپریشن ایسا بون کی بیمار نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عافیت دے سن۔ جتنی بھی اقرا دے سامعین وہ سن رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں جی، بے شمار مخلوق بڑے نیک لوگ اللہ نے ولی اللہ نے متقی لوگ گھر بیٹھے ہیں سن رہے ہیں،
انشاءاللہ تعالی وہ دعا فرماسن اور اللہ جی تعالیٰ انہاں واسطے سہولت نہ انشاءاللہ تعالیٰ ذریعہ بناسن. جی اچھا دعائے مار دعا ساری کرے اللہ تو سونا پلا کسی. آمین آمین انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت بڑا شکریہ تو سب فون کیتا ہے پروگرام نے میں شریک ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ ہر طرح نہ عافیت نہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں ایک سوال ہے آپ سے پوچھنا ہے. جی فرمائیں جی. میری ایک دوست ایسے کافی 2-3 سال پہلے خواب دیکھا تھا جی کہ وہ قبر ہے، وہ اس میں پتھر ہیں اور وہ باہر اس کے رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں قبر کے، تو وہ قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. تو کہتی ہے کہ تم لوگ سب تو موجے کرو گے، عیش کرو گے، روشنی میں پھرو گے اور میں یہ اندھیرے میں ہوں. تو میں اس کا خواب کا بتا ہاں دیجیے. تو خواب میں پتھر ہے اور دوسری بات میں نہیں سمجھ سکا. جی وہ اندھیرا ہوتا ہے نا جی قبر میں بیٹھی ہوتی ہے قبر میں، جی تو کہتی ہے وہ ادھر سے قبر سے بات کرتی ہے، باہر سے رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کہتی ہے کہ تم لوگ تو سب باہر خوش ہو روشنی میں، میں اندھیرے میں ہوں، تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. بڑی خوفزدہ سی ہے. جی تو اس کے علاوہ سر میں نے آپ سے خواب پوچھنا تھا، سوال پوچھنا تھا کہ میرے سر میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، میں ساری رات سو نہیں سکتی، میرے کانوں میں اتنی درد ہے اور وہی میرے دماغ میں درد جاتی ہے. وہ میرا ڈاکٹر نے ایم آئی کیا تھا، اس میں وہ بالکل صحیح آیا ہے. تو کانوں کا بھی انہوں نے کیا ہے، وہ ٹیسٹ کیا تھا سارا، تو وہ بھی صحیح تھا. تو سمجھ نہیں آتی، میں سارا سو نہیں سکتی، سر میں اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ میرے کانوں میں اتنی تیز آواز آتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی، تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں. دیکھیے واسطے میں بہت سخت ریت میں ہوں. جی تو برائے مہربانی وظیفہ کو بتا دیجیے گا. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ جو ایک پرانی خواب ہے تو بہرحال وہ ایک پرانی خواب ہے، تو خواب کو جو ہے وہ دیر سے نہیں رکھنا چاہیے اور جو ہے وہ بہت پرانا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جس شخص کو خواب میں دیکھا گیا ہے ان کے لیے اصال ثواب فرما لیں. 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کر ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی جائے. اور وہ جی اپنے قریبی رشتہ داروں سے، ساتھیوں سے، دوستوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اصال ثواب مانگ رہے ہیں. عبادت کی صورت میں ہو، جی صدقات خیرات کی صورت میں ہو تو صدقات خیرات کی صورت میں اپنے اس عزیز کو یاد رکھنا چاہیے. جی ہمیں جو ہے ان کے متعلقین ہوں ان کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اور اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ جہاں خدا کے خزانے ہیں ہم اللہ کے خزانوں کو لے لیں، توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے پکا عہد کر کے بار بار ہم اللہ کے ساتھ عہد کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ ہم وعدے کرتے رہیں. توڑے ہوئے وعدوں کی شرمندگی اور ندامت اور اللہ کے سامنے اقرار کے آئندہ ایسا موقع نہیں ہوگا. یہ بار بار وعدہ کرنا اور توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہلانے والا ہے. اللہ کی رحمت کا انسان مالک بن جاتا ہے. اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں. اور یہ جو مقام بڑھتے ہیں اور نیک کام جو لوگ کرتے ہیں اس کی خبر اس جہاں والوں کو ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہمارا تو یہ مقام ہے، لیکن وہ لوگ جو باہر ہیں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں اور یہ اتنے اچھے عمل کر رہے ہیں اور وہ اتنے اچھے عملوں کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو ان کو وہاں پر حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. تو اس حسرت اور افسوس کو جو وہاں پر ہوتا ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں اور اپنے متعلقین کو اور رشتہ داروں کو اور ساتھیوں کو یہ پکار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم تو وہاں پر ہو، تم مزے کر رہے ہو، تم ہمیں بھی جو ہے وہ صدقات خیرات دے کر کے ہمارے ساتھ بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کر سکتے ہیں. ہم سے یہاں پر دنیا کی حسرت اور چاہت جو ہے وہ آپ
مطلب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل، اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جتنے ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، یہ ذہن میں یہ بات رکھیں، ہم جو اس وقت دعائیں کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، تو کوئی بیٹا اپنے والد کے لیے کرا رہا ہے، والدہ کے لیے کرا رہا ہے، تو یہی ایک جنریشن ہے جو اپنے دادا کے لیے، اس کے لیے بس وہ دعا کرے گا، اور یہی ایک زمانہ ہے جو اس زمانے کے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، وہی یاد کریں گے۔ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا، تو خاص طور پر نام لے کر دعا کرنے والا اس روئے زمین پر پھر کوئی باقی نہیں رہتا، وہ ختم ہو جائیں گے۔ بعد والے لوگ جو ہے وہ دادا کے ساتھ، اجداد کے ساتھ، دادیوں کے ساتھ، اماں چچاؤں کے ساتھ، تمام مومنین اور تمام مومنات کی عمومی دعاؤں کے اندر انسان کا تذکرہ رہتا ہے، لیکن خاص طور پر کوئی کسی کے لیے دعا کرے تو یہ اس زمانے کے جو لوگ ہی ہوں گے وہی دعا کریں گے۔ یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تو ہم جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں نام لے کر، تو نام لے کر دعا کرنے والے بعد میں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی دعا میں یاد کرنا چاہیے، اور ان کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی ان کا موقع ہے۔ ہم جب چلے جائیں گے، ہمارا زمانہ ختم ہو جائے گا، تو بعد میں کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو یاد کریں گے تو وہ انہی دعاؤں کے بیچ کے اندر ہوں گی، جن دعاؤں کے اندر عام تمام مؤمنین کا ذکر ہے، تمام مومنات کا ذکر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں تو کیا فرمایا؟ للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، تمام مؤمنین اور تمام مؤمنات، تاکہ سب کو شامل ہو، اور بے شمار مخلوق کہ اب ان کا نام لے کر کوئی ان کو دعا کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت آپ اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے، ماموں کے لیے، چچا کے لیے، سسر کے لیے، بیوی کے لیے، اوروں کے لیے اب نام لے کر، کیونکہ آپ کی جان پہچان والے آپ لوگ موجود ہیں، بعد والے تو نہیں پہچانیں گے، اس کا نام تک بھی نہیں پہچانیں گے، تو وہ نام لے کر دعا نہیں کریں گے، اور اس زمانے کے لوگ وہ اپنے زمانے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو یاد کریں گے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو خوب یاد کرنا چاہیے، جس طرح ہم اپنے لیے اس جہان کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اور مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے زندوں کو اور اپنے مردوں کو اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، بڑا عالم ہو اور اس کا علم کا چرچا ہو، کوئی کتاب لکھ لے، کوئی پڑھنے والا اس کی کتاب پڑھے گا اور پھر اس کو دعا کرے گا، تو وہ الگ ہیں، ان کے نام لے کر دعائیں چلتی رہتی ہیں، جس کے یہ عمل اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوتا ہے، اور ایسے لوگ تو بہت کم ہیں۔ اس لیے ہم تمام ناظرین سامعین کرام سے یہ درخواست کرتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم سب محتاج ہیں کہ ہم اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے ہم نام لے کر ان کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ ہم جو خزانے کما رہے ہیں، ان خزانوں کا ہم ان کو مالک بنائیں، اس کے اندر ہم ان کا حصہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے بھی آخرت کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں کہ آخرکار ہم جو سفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اور بہن نے دعا فرمائی، تو آج ہم نے سر میں جو تکلیف ہے، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی ہے، اس دعا کو تمام سامعین یاد فرماتے رہیں۔ جس کو خاص بیماری ہو تو وہ خاص اس بیماری کے لیے اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کی شفاعت سے اور ان کی سفارش سے اور ان کے حرمت سے اور ان کے بلند مقام کی وجہ سے اور وہ تعلق جو اللہ کے ساتھ ان کا ہے، پروردگار عالم اس کے توسل سے ہم پر رحم فرما، ہم سے اس بیماری کو دور فرما۔ اللہم عافنی فی جسدی وعافنی فی بصری، چند لفظ ہیں، آپ اس کو دعاؤں میں یاد فرمائے، اور اس کا ترجمہ بھی
ہم نے بتایا کہ اللہ مجھ کو تو عافیت دے میرے جسم میں، اور اللہ تو مجھ کو عافیت دے میری نگاہ میں۔ آخر میں ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین کرام جو بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے متقی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں فون کیا، بہنوں نے فون کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے خاموش سامعین جو اپنے اپنے گھروں میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اپنے گھروں کو مسجد کا اور سنت نبوی کا ایک مینار گھروں کے اندر بنایا ہوا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر بھی یہ دعا ہے، جو ہماری اس دعا کو سن کر آمین کہنے والے وہ کہ وہ اور سارے کے سارے فرشتے سمیت، جنات سمیت، اور یہ ان کی بھی جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جہان کے اندر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے اعمال اور انجام دونوں وہ بہتر فرمائے، برے انجام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اس حالت میں ہم اللہ سے ملے کہ جس حالت کے اندر اللہ ہم سے راضی ہو، فرشتے راضی ہو، آسمان والے رش کرے، اور جتنے بھی بیمار گھروں کے اندر ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور ہم اس پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو، مشکلات کو حل فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کی عقیدت، محبت، آخری نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے وسیلے سے اور توسل سے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔